قرآن مجید کا سورہ نمبر 78 سورہ نبا۔ سورہ نبا کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نبا موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 78 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 80 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام اس کی دوسری آیت سے لیا گیا ہے اور نبا عربی زبان میں خبر کو کہتے ہیں۔ روایات میں نبا عظیم یعنی عظیم خبر کے بارے میں بہت سی باتیں نقل ہوئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس سے مراد روز قیامت کو لیا ہے اور کچھ لوگوں نے اس سے مراد قرآن مجید کو لیا ہے اور بعض نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کو لیا ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان سے ولایت علی علیہ السلام کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ آیت نمبر 38 کے مطابق روز قیامت سخت ترین دن ہوگا جہاں کسی کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی سوائے چند مخصوص افراد کے، جن کی پہچان یہ ہے کہ وہ حق بات کہیں گے اور اس کے نمایاں مصداق معصومین علیہم السلام ہیں، جو مرضی الہی کے بغیر زبان نہیں کھولتے اور وہی کہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ جو شخص ہر روز باقاعدگی سے اس سورے کی تلاوت کرے گا اسے انشاءاللہ 1 سال کے اندر خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عم یتساءلون، یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر کے بارے میں، الذی هم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں ان میں اختلاف ہے۔ کلا سیعلمون، کچھ نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، ثم کلا سیعلمون، اور خوب معلوم ہو جائے گا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کا فرش نہیں بنایا ہے والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کی میخیں نہیں نصب کی ہیں؟ وخلقناکم ازواجا، اور ہم ہی نے تم کو جوڑا بنایا ہے، وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو آرام کا سامان قرار دیا ہے، وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو پردہ پوش بنایا ہے، وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو وقت معاش قرار دیا ہے، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے سروں پر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں، وجعلنا سراجا وہاجا، اور ایک بھڑکتا ہوا چراغ بنایا ہے، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور بادلوں میں سے موسلا دھار پانی برسایا ہے، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اس کے ذریعے دانے اور گھاس برآمد کریں، وجنات الفافا، اور گھنے گھنے باغات پیدا کریں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن معین ہے، یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم سب فوج در فوج آؤ گے۔ وفتحت السماء فكانت ابوابا، اور آسمان کے راستے کھول دیے جائیں گے اور دروازے بن جائیں گے، وسيرت الجبال فكانت سرابا، اور پہاڑوں کو جگہ سے حرکت دے دی جائے گی اور وہ ریت جیسے ہو جائیں گے۔ ان جہنم كانت مرصادا، بے شک جہنم ان کی گھات میں ہے، للطاغین مآبا، وہ سرکشوں کا آخری ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، اس میں وہ مدتوں رہیں گے، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا،
نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھ سکیں گے اور نہ کسی پینے کی چیز کا، إلا حميما وغساقا علاوہ کھولتے پانی اور پیپ کے، جزاء وفاقا یہ ان کے اعمال کا مکمل بدلہ ہے۔ إنهم كانوا لا يرجون حسابا یہ لوگ حساب و کتاب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، وكذبوا بآياتنا كذابا اور انہوں نے ہماری آیات کی باقاعدہ تکذیب کی ہے، وكل شيء أحصيناه كتابا اور ہم نے ہر شے کو اپنی کتاب میں جمع کر لیا ہے۔ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا اب تم اپنے اعمال کا مزہ چکھو اور ہم عذاب کے علاوہ کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ إن للمتقين مفازا بے شک صاحبان تقوی کے لیے کامیابی کی منزل ہے، حدائق وأعنابا باغات ہیں اور انگور، وكواعب أترابا نوخیز دوشیزائیں ہیں اور سب ہمسن، وكأسا دهاقا اور چھلکتے ہوئے پیمانے، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وہاں نہ کوئی لغو بات سنیں گے نہ گناہ۔ جزاء من ربك عطاء حسابا یہ تمہارے رب کی طرف سے حساب کی ہوئی عطا ہے اور تمہارے اعمال کی جزا۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا وہ آسمان و زمین اور ان کے مابین کا پروردگار رحمان ہے جس کے سامنے کسی کو بات کرنے کا یارہ نہیں ہے۔ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا جس دن روح القدس اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے اور کوئی بات بھی نہ کر سکے گا علاوہ اس کے جسے رحمان اجازت دے دے اور ٹھیک ٹھیک بات کرے۔ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا یہی برحق دن ہے تو جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ہم نے تم کو ایک قریبی عذاب سے ڈرایا ہے جس دن انسان اپنے کیے دھرے کو دیکھے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں خاک ہو گیا ہوتا۔